قرآن و سنت میں بعض ایسے اعمال کا ذکر ہے جن کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ البتہ یہ واضح رہے کہ قرآن و حدیث میں جس لعنت کا ذکر ہے وہ مسلمان اور کافر کے حق میں یکساں نہیں، بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ مسلمان کے حق میں لعنت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے محروم ہوگا جو رحمت اللہ تعالیٰ کے نیک اور فرمانبردار بندوں کے ساتھ ہے، اور عدالت و شرافت کا مرتبہ اس سے ختم ہو جائے گا، اور مومنین کی زبان سے اس کے حق میں اچھی بات نہیں نکلے گی۔ نیز جنت میں دخول اولا سے محروم ہوگا، اگرچہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایمان کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا، جبکہ کافر کے حق میں لعنت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور اور محروم ہو جائے گا۔ ذیل میں ایسے چند گناہ لکھے جاتے ہیں تاکہ ان سے بچنے کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ نمبر 1، سود کھانا اور کھلانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے اور سودی تحریر یا حساب لکھنے والے اور سودی شہادت دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وہ سب لوگ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ نمبر 2، شراب پینا، پلانا اور خرید و فروخت کرنا۔ حضرت ابو علقمہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ العافقی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور اس کے پلانے والے پر اور اس کے بیچنے والے پر اور اس کے خریدنے والے پر اور شراب بنانے والے اور بنوانے والے پر اور جو شراب کو کسی کے پاس لے جائے اس پر اور جس کے پاس لے جائے ان سب پر لعنت بھیجی ہے۔ جو لوگ اپنی دکانوں میں شراب بیچتے ہیں یا اپنے ہوٹلوں میں شراب پلاتے ہیں وہ اپنے بارے میں غور کر لیں کہ روزانہ کتنی لعنتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ شراب کا بنانے والا تو مستحق لعنت ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ شراب کا بیچنے والا، پینے والا، پلانے والا، اٹھا کر لے جانے والا، سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نمبر 3، مرد و عورت کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ نمبر 4، تصویر کشی کرنا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم گودنے اور گدوانے والیوں پر اور سود کھانے اور کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور کتے کی قیمت اور زنا کی کمائی سے منع فرمایا ہے، اور تصویر بنانے والے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 5، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ نمبر 6، بدعت ایجاد کرنے والے کی پشت پناہی کرنا۔ نمبر 7، والدین کو برا بھلا کہنا۔ نمبر 8، زمین کی حد بندی کے نشانات کو مٹانا۔ حضرت ابو طفیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کو راز کی باتیں بتائی ہے وہ تو ہمیں بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے چھپا کر مجھے کوئی راز کی بات نہیں ارشاد فرمائی، لیکن میں نے آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے، اور اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو کسی بدعت کے ایجاد کرنے والے کو سہارا دے یعنی پشت پناہی کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو اپنے والدین کو برا بھلا کہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو زمین کی حد بندی کے نشانات کو مٹائے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا جائے، جیسے کسی بت کے نام پر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر یا کعبۃ اللہ کے نام پر وغیرہ۔ یہ حرام ہے، اور اس طرح جو جانور ذبح کیا جائے وہ حلال نہیں ہوتا، چاہے ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا یہودی یا عیسائی۔ بدعت کرنے والے کو سہارا دینا یعنی اس کی حمایت اور پشت پناہی کرنا بھی ایسے ہی گناہ اور لعنت کا سبب ہے جیسے کہ خود بدعت کا ارتکاب کرنا گناہ ہے۔ والدین کو برا بھلا کہنے کی دو صورتیں ہیں،
ایک یہ کہ صراحتاً واضح طور پر براہ راست والدین کو برا بھلا کہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کے والدین کو برا بھلا کہے، جس کے جواب میں بدلہ لیتے ہوئے وہ اس کے والدین کو لعن طعن کرے۔ زمین کی حد بندی کے نشانات کو مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ملکیتی حدود میں تبدیلی کر کے دوسرے کی زمین کو اپنی ملکیت میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے، گویا یہ دوسرے کی زمین پر ناحق قبضہ کرنے کی صورت ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو دوسرے کی زمین کا ایک بالشت بھی ناحق لے گا، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں سے نکال کر اس کی گردن میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ نمبر 9، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو قوم لوط والا عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو قوم لوط والا عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو قوم لوط والا عمل کرے۔ نمبر 10، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو برا بھلا کہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو تم کہو کہ تمہارے شر اور برائی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے۔ نمبر 11، رشوت لینا دینا اور رشوت کے لین دین کا واسطہ بننا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے پر اور ان کے درمیان واسطہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 12، مومن کو تکلیف پہنچانا یا دھوکہ دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی پر لعنت ہے جو کسی مومن کو تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ نمبر 13، عورتوں کا قبرستان جانا۔ نمبر 14، قبروں کو سجدہ گاہ بنانا اور وہاں چراغ رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر جانے والے عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور ان لوگوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو قبروں کو سجدہ گاہ بنائے اور وہاں چراغ رکھے۔ عورتوں کے قبروں پر جانے کے بارے میں اکثر اہل علم حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے، کیونکہ عورتیں ایک تو شرعی مسائل سے کم واقف ہوتی ہیں، دوسرے ان میں صبر، حوصلہ اور برداشت کم ہوتا ہے۔ ان کے حق میں غالب اندیشہ یہی ہے کہ وہ قبرستان جا کر جزا و فضا کریں گی یا کوئی بدعت کریں گی، اس لیے انہیں قبرستان جانے سے منع کر دیا گیا۔ نمبر 15، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یاد رکھو جو لوگ پاک دامن بولی بالی مسلمان عورت پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں پٹکار پڑ چکی ہے اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا۔ نمبر 16، قطع رحمی کرنا۔ پھر اگر تم نے جہاد سے منہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے، یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور خونی رشتے کاٹ ڈالو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، چنانچہ انہیں بہرا بنا دیا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی گئی ہے۔ نمبر 17، چوری کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چور پر لعنت فرمائی ہے، جو ایک انڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور رسی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ نمبر 18، نابینا کو راستے سے بھٹکانا۔ نمبر 19، جانوروں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اندھے کو رستے سے بھٹکا دے، وہ شخص ملعون ہے جو جانور کے ساتھ جمع کرے، وہ شخص ملعون ہے جو قوم لوط والا عمل کرے۔ قوم لوط والی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ نمبر 20، بیوی سے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر لعنت ہے جو بیوی سے پائخانہ کے مقام میں ہم بستری کرے۔
نمبر 21 بلا عذر شوہر کو صحبت سے انکار کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو ہم بستر کی طرف بلائے اور بیوی بلا کسی عذر کے انکار کرے جس کی وجہ سے شوہر غصہ ہو کر سو جائے تو ایسی عورت پر فرشتے صبح تک لعنت کرتے ہیں۔ نمبر 22 حقیقی والد کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اپنے حقیقی والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، یا جس غلام اور باندی نے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، اس پر قیامت تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نمبر 23 جھوٹ بولنا۔ نمبر 24 لوگوں کی ناپسندیدگی کے باوجود امام بننا۔ نمبر 25 بیوی کا خاوند کو ناراض کر کے سو جانا۔ نمبر 26 اذان کی آواز سن کر جواب نہ دینا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 1 وہ شخص جس کو لوگ کسی معتبر وجہ سے ناپسند کرتے ہوں اور وہ ان کی امامت کرائے۔ نمبر 2 وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ نمبر 3 تیسرے وہ آدمی جو حی علی الفلاح کی آواز سنے اور جواب نہ دے۔ امام سے متعلق مذکورہ حدیث کا حکم اس وقت ہے جب لوگ کسی دینی وجہ سے مثلاً اس کی بدعت، جہل یا فسق کی وجہ سے ناپسند کرتے ہوں، لیکن اگر ان کی ناپسندیدگی کسی دنیاوی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے ہو تو یہ حکم نہیں۔ اذان کا جواب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف چل دیا جائے، اسے اجابت بالقدم کہتے ہیں اور یہ واجب ہے۔ دوسرے یہ کہ زبان سے مؤذن کی طرح الفاظ کہے جائیں، اسے اجابت باللسان کہتے ہیں اور راجح قول کے مطابق یہ مستحب ہے۔ مذکورہ حدیث کا تعلق اجابت بالقدم سے ہے، یعنی جو آدمی اذان سننے کے بعد کسی معتبر عذر کے بغیر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 27 بدنظری کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر محرم کی طرف دیکھنے والے اور جس کی طرف دیکھا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، یعنی وہ عورت جو بے پردہ ہو اور بدنظری کا سبب بنے۔ نمبر 28 نوحہ کرنا اور سننا۔ نمبر 29 گریبان چاک کرنا اور واویلا کرتے ہوئے موت مانگنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ نوچنے والی اور اپنے گریبان چاک کرنے والی اور واویلا اور موت مانگنے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 30 راستہ یا سایہ دار جگہ میں پیشاب و پائخانہ پلانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے مسلمانوں کے راستے میں سے کسی راستے پر پاخانہ پلایا، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایسی 2 چیزوں سے بچو جو لعنت کا باعث ہیں۔ نمبر 1 لوگوں کے راستے میں پیشاب کرنا۔ نمبر 2 لوگوں کے سایہ کی جگہ میں پیشاب کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو لعنت والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔